بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چندہ چائے پی رہی تھی، مجھے مغموم شکل بنائے دیکھ کے مسکرائی۔ کیا بیوی نے کوئی بدسلوکی کی، دست درازی، مار پیٹ وغیرہ کی ہے؟ میں نے کہا چندہ خان جی کے بارے میں ایک بری خبر ہے۔ اس کا رنگ پھک ہو گیا۔ کیسی بری خبر؟ بتاتے کیوں نہیں؟ اتنی دیر سے فضول باتیں کر رہے ہو، کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ چلانے لگی۔ میں نے کہا ہوا تو کچھ نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ میں یہ چائے کی پیالی مار دوں گی کھینچ کے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا مستقبل بھی تاریک ہو جائے گا۔ میرے جیسا چندے آفتاب، چندے ماہتاب، فرشتہ سیرت، سعادت مند اور تابع دار۔ وہ آگ بگولا ہو کے چلا اٹھی۔ اس کا مطلب ہے خان جی کو کچھ نہیں ہوا۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کب کہا ہے خدا نخواستہ ان کے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ بس انہوں نے تمہاری شکل تک دیکھنے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک میرے ساتھ آئے مگر اندر نہیں آئے۔ جیسی روح ویسے فرشتے، ایسی حرکت صرف تمہارا دادا ہی کر سکتا ہے۔ وہ آرام سے بیٹھ کے چائے پینے لگی۔ تمہاری وہ فین یہاں بھی پہنچ گئی ہے، بیٹھی ہے ڈرائنگ روم میں۔ پوز ایسا ہے کہ فیشن میگزین کے کور پر تصویر چھپے تو ہر پان والے کی دکان پر نظر آئے۔ تم حسد کی آگ میں روسٹ ہو رہی ہو۔ خدا نے اسے حسن دیا ہے تو نمائش کیوں نہ کرے خلق خدا کے لیے؟ مگر تم نے اسے کیوں بٹھا لیا یہاں؟ دروازے سے چلتا کر دیتی۔ اس نے کہا کہ مجھے شاہ عالم نے گھر پر ملنے کو کہا تھا۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر ملے تھے مگر وہاں بات نہیں ہو سکی۔ تم سب کے سامنے کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے، بات ہی کچھ ایسی ہوگی۔ اس کا خون میرے ہاتھوں سے ہوگا، لکھ لو یہ بات۔ وہ تو ہو چکا۔ چندہ ہنسی۔ سارا زمانہ جانتا ہے کہ شبنم کس طرح ہر پھول، میرا مطلب ہے پھول پر گرتی ہے، جیسے چھری خربوزے پر گرتی ہے۔ تم پہلے ہی بتا چکے تھے کہ وہ کیا خبر سنانے آئی تھی۔ میں سمجھی کہ وہاں تم نے ٹال دیا اور یہاں بلا لیا خلوت میں۔ جائیے، وہ دیدہ دل فرش راک کیے بیٹھی ہے۔ مگر تم کیوں بیٹھی ہو؟ ابھی تک تمہارے دادا باہر ایمبولینس میں پڑا ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے، جلدی جاؤ میں نے کہا۔ چندہ بدحواس ہو کے باہر لپکی تو میں ڈرائنگ روم میں گھس گیا۔ شبنم واقعی کسی ماڈل کے پوز میں بیٹھی تھی۔ میں نے کہا مس شبنم، تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ تمہارے پہاڑ جتنے جھوٹ کے مقابلے میں میرا جھوٹ ایک پتھر ہے، اور تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے لباس اور اس انداز اتوار پر۔ وہ مسکرائی۔ پہلے آتی تھی، اب نہیں آتی۔ تم ایسا جان بوجھ کے کرتی ہو، میں نے کہا، تاکہ مردوں کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں اور عقل پر پتھر پڑ جائیں، پھر تم اپنا کام نکال سکتی ہو۔ اس نے سر ہلایا۔ شرافت کا زمانہ نہیں ہے سر۔ ساری دنیا ایک مرد مغلوب معاشرہ ہے۔ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں عورت مجبور ہے کہ مرد کی کمزوری کا استحصال کر کے اپنا الو سیدھا کرے۔ ٹھیک ہے، مگر دنیا میں الو اور بہت ہیں۔ تم میرے ہی پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ آخر کسی ٹیڑھے الو کو سیدھا کرو۔ میرے لیے یہ خبر، بلکہ یہ سٹوری بہت اہم ہے۔ ہر صحافی کے لیے ایسی خبر ایک سنسنی خیز سٹوری ہوتی ہے۔ سب ہی اس چکر میں ہوں گے، مگر ابھی تک کوئی ایسے بھوت بن کے نہیں چمٹا مجھ سے۔ وہ ہنسی۔ تم مجھے بھوتنی کہہ سکتے ہو، لیکن جہاں تک چمٹنے کا سوال ہے تو وہ کون تھا جو بھوت کی طرح میرے ساتھ تھا میرے فلیٹ میں، اور پھر بھوت کی طرح غائب ہو گیا تھا؟ اس کے چہرے پر تھوڑی سی حیا کی لالی مجھے اچھی لگی۔ کون تھا وہ؟ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں بتا سکتی ہوں، وہ تم تھے۔ اگر تم مجھے یہی بتانے آئی تھیں تو تھینک یو ویری مچ۔ اب جا کے دوسروں کو بتاؤ کہ تم کسی بھوت کو اپنے فلیٹ میں لے گئی تھیں، یا کوئی بھوت تمہارے پیچھے لگ گیا تھا اور تمہارے فلیٹ میں پہنچ گیا تھا۔ شاہ عالم، میں سچ جان گئی ہوں۔ میں نے کہا چشمے بدور اور مہاتما بدھ کو تلاش حق میں کئی برس لگ گئے تھے۔ گھر بار چھوڑ کے برسوں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے گیان دھیان کرنا پڑا تھا۔ تم نے اتنی کم عمری میں بڑی آسانی سے سچ کو جان لیا۔ دیکھو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے سچ سے تمہارا نقصان ہو اور تمہارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ کون سا کھیل؟ میں انجان اور معصوم بن گیا۔ جو کھیل بھی تم کھیل رہے ہو، ایسی ایکٹنگ مت کرو میرے سامنے۔ مجھ سے اب کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ سب اخبار والے
والے ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ میں دوسروں کی نہیں صرف اپنی بات کر رہی ہوں۔ صحافی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں ایسے جو پاکستان سے امریکہ تک ایوان صدر کے تاریک گوشوں میں جنم لینے والی سازش کے جراثیم کی خبر اور تصویر لا سکتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں میری حیثیت ایسی ہے جیسے گہرے سمندروں کی وہیل کے مقابلے میں ساحلی کچھوے کی۔ مثال پسند آئی مجھے اور تمہاری انکساری بھی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، لیکن یہ بات ایسی ہے جس کا علم کسی اور کو نہ ہے نہ ہو سکتا ہے اگر میں نہ چاہوں۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ میں بتا چکی ہوں، میں تمہارے لیے پریشانی کے اسباب پیدا نہیں کروں گی۔ اگر تم صرف ایک بار مجھے یہ بتا دو کہ مجھے ایک کے دو شاہ عالم کیوں نظر آ رہے ہیں، آف دی ریکارڈ بتا دو۔ میں نے سوچ کے کہا، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ مس شعلہ شبنم، تمہارا نام کچھ ایسا ہی لگتا ہے جیسا کہ فارسی کہتے ہیں، برعکس نہند نام زنگی کافور، یعنی حبشی کا نام کافور۔ وہ مجھے پلک جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ وہ کیسے؟ تم شعلہ مجسم ہو، میں شاعری نہیں کر رہا اور نہ میرا مقصد کچھ اور ہے۔ تمہارا حسن ایک نظر میں عقل و ہوش کو خاکستر کر دیتا ہے۔ تمہارا شباب شعلہ طور ہے، نگاہوں کو خیرہ کر دینے والا، اور تمہارے انداز کی آتش فشانی نے ہزاروں کیا لاکھوں دلوں کے نگر راکھ کیے ہوں گے۔ تم شاہ عالم نہیں ہو سکتے۔ اس نے بے اختیار میری بات کاٹ دی۔ میں نے ہنس کے کہا، میں شاہ عالم ہوں۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، اور اگر سچے ہو تو قسم کھاؤ۔ میں نے کہا، کس کی؟ تمہاری؟ نہیں، اس وقت میرے پاس قرآن پاک نہیں ہے، ورنہ میں اٹھا سکتی تھی کہ تم اس کی قسم کھا کے کہو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اگر تم شاہ عالم نہیں ہو تو ضرور کسی سے محبت ہوگی تمہیں، اور محبت کی جھوٹی قسم بھی نہیں کھاؤ گے تم۔ وہ بہت چلاک عورت تھی۔ اس نے میرے گرد فرار کے راستے مسدود کرنے والا حصار قائم کر دیا تھا۔ تم یہ بات اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس لیے کہ میں شاہ عالم کو اس کے باطن سے جانتی ہوں۔ تم اسے میری بے شرمی کہہ سکتے ہو، مگر جو ہے سو ہے، یعنی شاہ عالم کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ لطیف احساس اور دل کو مسرت اور طمانینت دینے والا پاکیزہ جذبہ جسے محبت کہتے ہیں، شاہ عالم اس سے نا آشنا تھا۔ قصور اس کا نہیں، وہ جس مٹی کا بنا ہوا تھا وہ ایسی ہی تھی۔ میں قسم کھانے کا قائل ہی نہیں۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ اس کے سوا کیا کہہ سکتے تھے تم؟ غلط یا گناہ کی بات ہے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسم کھانا۔ سچ کے لیے قسم کھانے میں کیا احساس جرم؟ تم مجھ سے 100 بار حلف اٹھوا لو، میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ دن ہے رات نہیں، اور جو آسمان پر نظر آ رہا ہے وہ سورج ہے چاند نہیں۔ تم سچ سے بھاگنا چاہتے ہو، مگر کیا سچ سے کوئی بچ سکتا ہے؟ وہم بعض اوقات یقین بن کے دماغ کو مغلوب کر لیتا ہے۔ اس نے برہمی سے کہا، مجھے پاگل مت کہو، میں جانتی ہوں کہ تم کسی طرح سے بھی شاہ عالم نہیں ہو۔ تم فارسی کے شعر اور محاورے استعمال کرتے ہو۔ شاہ عالم ٹھیک سے اردو بھی نہیں بول سکتا۔ اس کے علاوہ جو کچھ تم نے میرے بارے میں کہا، شاہ عالم کے تخیل کی ایسی شاعرانہ پرواز ناممکن سے بھی زیادہ ناممکن ہے۔ جس خوبصورتی سے تم نے مجھے شبنم کے بجائے شعلہ کہا، اس پر مجھے خوش ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ میرے لیے اتنا ہی حیران کن تھا جیسے کائیں کائیں کرنے والا کوا بلبل کی طرح نغمہ سرا ہو جائے۔ 2 اور 2 4 کی خطرناک زبان میں بات کرنے والی اس عورت کا مشاہدہ قابل تعریف تھا، اور اس کی منطقی نتیجے اخذ کرنے کی صلاحیت بھی حیرت انگیز تھی، مگر اس کے اعتماد اور یقین کی بنیاد تھا ذاتی تجربہ۔ اس نے شاہ عالم کو صرف دیکھا اور سنا ہی نہیں تھا، پرکھا اور شاید استعمال بھی کیا تھا۔ وہ اس حد تک اس کے قریب جا چکی تھی، وہ شاہ عالم کے وجود کی اندر والی تہ در تہ شخصیت کو بے نقاب دیکھ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں اور اس کا وجدان فریب نگاہ کا شکار ہو سکتا تھا، مگر فریب عقل کا نہیں۔ اگر میں شاہ عالم نہیں ہوں تو پھر تم کیوں میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ محبت تمہیں شاہ عالم سے تھی، وہ جذبات کا مسئلہ ہے، میں عقل کی بات سمجھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، تمہارے اپنے ذہن میں کچھ خدشات، کچھ مفروضات اور امکانات ہوں گے۔ تمہارا قیاس اور خیال کیا کہتا ہے؟ وہ مجھے یوں دیکھتی رہی جیسے نظروں سے ظاہر کے فرق کو اور کسی غیر معمولی دماغی صلاحیت سے میری شخصیت کا تفصیلی تجزیہ کر رہی ہو، بالکل اسی طرح جیسے سٹی سکین مشین سے جسم کے اندر کی مکمل تصویر ہر پہلو سے جیتے جاگتے رنگوں کے ساتھ کمپیوٹر کے اسکرین پر خوردبینی مشاہدے سے دیکھی جا سکتی ہے۔
ایک بات تو سب جانتے ہیں، میرے اور شاہ کے ذاتی تعلق کی بات، لیکن کچھ حقائق میرے اور تمہارے درمیان متنازع ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمر دراز کا قتل خود شاہ عالم نے کیا تھا، اسے زہر دے کر۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ لالچ یا دباؤ سے حاصل کی گئی تھی۔ چلو یوں ہی صحیح، مگر شاہ عالم 2 افراد کے ساتھ خود عمر دراز سے مذاکرات کے لیے گیا تھا، پارٹی کے 2 عہدیداروں کے ساتھ جو در حقیقت جعلی لوگ تھے۔ رائٹ، اگر وہ شاہ عالم ہوتا تو ایسی غلطی کبھی نہ کرتا، جو اس کے ساتھ جاتے وہ پارٹی کے اصل عہدیدار ہوتے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ عالم خود وہاں جانے کی حماقت نہ کرتا، اس جیسا انا پرست شخص عمر دراز کو مذاکرات کی دعوت دے کر اپنے پاس بلاتا۔ حالات کی مجبوری میں اس نے میری بات کاٹ دی۔ چھوڑو ساری باتیں، کیا وہ سب اندھے تھے جنہوں نے شاہ عالم کو دیکھا تھا؟ وہ شاہ عالم کے پرانے ساتھی تھے جو اس کا ساتھ چھوڑ کے عمر دراز سے مل گئے تھے۔ درجنوں افراد نے شاہ عالم کو دیکھا، خود عمر دراز اس سے گھنٹہ بھر اپنے آپس میں باتیں کرتا رہا۔ اس کے باوجود شاہ عالم کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، وہ ہانگ کانگ میں تھا۔ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ شاہ عالم کا دماغ خراب ہے، وہ اتنے بڑے جھوٹ کو سچ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، سچ یہی ہے کہ وہ ہانگ کانگ میں تھا، وہ لاہور پاکستان آیا ہی نہیں۔ پھر عمر دراز کے پاس کون گیا تھا؟ وہ تم تھے۔ شبنم نے میرے سینے پر انگلی رکھ دی۔ ابھی تک میں معلوم نہیں کر سکی کہ تمہاری اصل کیا ہے، تم کون ہو، تمہارا نام کیا تھا، لیکن تم ایک کرائے کے آدمی ہو۔ تمہیں شاہ عالم نے ہائر کیا تھا، اس نے یقیناً بہت بڑا معاوضہ دیا ہوگا، تمہیں بیوقوف بنایا ہوگا یا بلیک میلنگ سے تم پر دباؤ ڈالا ہوگا کہ تم شاہ عالم بن کے یہ کام کرو۔ شاہ عالم بیوقوف یا پاگل نہیں ہے کہ اپنی زندگی ایسے داؤ پر لگا دیتا جس میں ہار یقینی تھی۔ اس کا اندازہ تھوڑا سا غلط ہو گیا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ عمر دراز کے آفس سے تم زندہ نہیں لوٹو گے، اس کے مشتعل کارکن تمہیں وہیں ہلاک کر دیں گے، مگر عمر دراز نے مرنے میں کچھ دیر لگائی اور تمہیں نکال لے۔ کیا تمہارا وہ ڈرائیور جو اب تمہارا چیف سیکیورٹی افسر بنا ہوا ہے؟ مجھے وہ سابق آرمی کمانڈو لگتا ہے۔ کسی دن میں اس کے بارے میں بھی معلوم کر لوں گی، اور اس کی ساتھی مس خان کے بارے میں بھی، جو اتنی حسین ہے کہ تمہاری محبوبہ ہو سکتی ہے، کوئی بھی مر سکتا ہے اس پر۔ خان اس کے باپ کے نام کا حصہ ہوگا۔ شبنم کا مشاہدہ اور اس کی معلومات کا دائرہ خطرناک حد تک وسیع ہو چکا تھا، اور اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اس خطرے کا تدارک کیا ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ شبنم یہ سارے مفروضات پورے یقین کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرے، اسے کیسے روکا جائے؟ فرض کرو ایسا ہی ہے، میں ایک ہائرڈ قاتل تھا۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ شاہ عالم نے بالکل اپنے ہم شکل سے عمر دراز کو قتل کرانے کا کام کیوں لیا؟ آج کل کی دنیا میں کرائے کے قاتلوں اور ڈیتھ سکواڈز کی کمی نہیں، سارا کھیل پیسے کا ہے۔ ایک معمولی آدمی سے امریکی صدر تک کسی کو بھی مروایا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے تم کو کسی نے مس یوز کیا، یا پھر تم خود اس سے ملے کہ سر میں آپ کے ڈپلیکیٹ کا رول ایسے کر سکتا ہوں کہ اصل اور نقل میں تمیز مشکل ہو جائے۔ معلوم نہیں تمہیں اس سے کیا ملا، مگر شاہ عالم نے سوچا کہ عمر دراز کے ساتھ اپنے مخالفین کی سیاسی ساکھ کا بھی جنازہ نکال دیا جائے۔ وہ شاہ عالم پر الزام عائد کریں، اور شاہ عالم مسکراتا ہوا سب کے سامنے ہانگ کانگ کی فلائٹ سے اترے۔ درجنوں معتبر گواہ اس کی بیرون ملک موجودگی کے گواہ ہوں، اور وہ اپنے ہر منٹ کی مصروفیت کا حساب دے سکے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ابھی تک لوگ، جن میں صحافی بھی شامل ہیں، شک و شبے اور کنفیوژن کا شکار تھے کہ عمر دراز اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں کو دھوکا ہوا تھا یا عقل کو، لیکن صرف مجھے یقین تھا کہ اس میں نہ نظر کے دھوکے کا مسئلہ ہے، نہ عقل کے فریب کا۔ تم میرے ہی پاس پناہ کے لیے آئے تھے، تم نے فون کر کے مجھے بلایا تھا، اور میری اس گاڑی میں میرے ساتھ میرے فلیٹ پر گئے تھے یا نہیں؟ میں چونک پڑا۔ میں کون سی گاڑی میں؟ وہی جو باہر کھڑی ہے، وہ ہنس پڑی۔ تمہاری بخلاہٹ ہی میرے لیے تمہارا اعتراف جرم ہے۔ جرم یعنی تمہاری گاڑی میں تمہارے فلیٹ پر جانا جرم ہے، اور میری بخلاہٹ اعتراف؟ ہاں، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم
ہنس پڑتے، حیران ہوتے، پوچھتے کہ یہ کیسا مذاق ہے، مگر اس کے بعد میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا تھا یہ بھی تم ہی بتا دو اور تم ہی مان لو کہ میں نے اعتراف کر لیا۔ تم جانتے ہو تم نے فلیٹ میں کیا رویہ اختیار کیا تھا، کیا وہ قابل اعتراض اور نامناسب تھا؟ میں نے کہا میں ایسا نہیں کہوں گی، وہ شاہ عالم کا رویہ تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ تم نے کہا اس نے تمہاری کلائی کھول دی۔ اصل شاہ عالم نہ مجھے جانے دیتا اور نہ خود ایسے جاتا جیسے تم جان بچا کے بھاگ گئے تھے۔ اس کی نظریں اب جھکی ہوئی تھیں اور وہ چاہتی تھی کہ باقی بات میں خود سمجھ لوں کہ شاہ عالم ہوتا تو کیا کرتا۔ تمہاری ذہانت سے مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، میں نے کہا۔ وہ مسکرائی۔ شاہ عالم مجھ سے ڈرتا نہیں تھا، میں ڈرتی تھی اس سے۔ تم اتنا چاہتی تھی شاہ عالم کو، ایسی کیا مجبوری تھی؟ میرا مطلب ہے تم ایک ذہین باصلاحیت اور بے حد خوبصورت عورت ہو۔ مجبور کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے، کبھی دل کے ہاتھوں، کبھی مصلحت کے تقاضوں سے۔ تم یہ بھی کہتی ہو کہ اسے ایک مشتعل ہجوم نے مار دیا، لیکن تم اس کے لیے دکھی نہیں ہو۔ میں یقین کرنا چاہتی تھی کہ وہ شاہ عالم تھا، اس نے افسردگی سے کہا۔ ابھی تک اس راز میں 2-4 لوگ ہی شریک تھے، تیمور، شاہ عالم کی بیوی رکشی، تمہاری سیکرٹری اور تمہارا چیف سیکیورٹی آفیسر، یہ دونوں تمہارے شریک کار ہو سکتے ہیں۔ تیمور اور رخشندہ نے میرا یہ راز فاش کیوں نہیں کیا آخر؟ وہ چلا کے بولی ہوگی ان کی بھی کوئی مجبوری۔ رکشی خوش نہیں تھی، اپنے شوہر سے وہ جان چھڑانا چاہتی ہوگی۔ تیمور خود صدر بننا چاہتا ہوگا، مگر وہ کچھ کہتے کہتے اچانک رک گئی۔ نہیں، اس نے کہا ہوگا کہ تم شاہ عالم کی جگہ چیئرمین بن جاؤ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں، میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا بس مس شبنم، بہت ہو گئی، اس سے زیادہ کی میں اجازت نہیں دے سکتا۔ میں شاہ عالم ہوں اور یہی حقیقت ہے جو تم کو بھی تسلیم کرنا ہوگی۔ پھر وہ کون تھا جو مارا گیا، جس کی لاش ریلوے کراسنگ پر پڑی تھی تیمور کی گاڑی کے پاس مسخ شدہ حالت میں؟ وہ ہسٹریائی لہجے میں چلانے لگی۔ شاید اس وقت پولیس کی تحویل میں ہوگی۔ شاہ عالم کی پارٹی کے کارکن اسپتال کے باہر جمع ہوں گے۔ وہ شاہ عالم نہیں تھا، میں نے کہا۔ وہ شاہ عالم تھا، اس نے چیخ کے کہا۔ تم کیا سمجھتے ہو اس قتل پر کوئی رد عمل نہیں ہوگا؟ تم اتنی آسانی سے شاہ عالم بن جاؤ گے؟ اس کی پارٹی کے کارکن، اس کی مسلح تنظیم فاتح عالم اور اس کے حامی اس شہر میں ہی نہیں سارے ملک میں ہنگامے کریں گے، جلوس نکالیں گے، توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی ہوگی، عوام غیظ و غضب کو ابھاریں گے۔ پھر وہی ہوگا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے، لاٹھی چارج، فائرنگ، کرفیو، ہڑتال، تعزیتی پیغامات، اظہار ہمدردی، دعائے مغفرت اور تدفین پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ ہاں، یہ سب ہوگا۔ اگر واقعی شاہ عالم مارا گیا ہے تو اس کی موت کا رد عمل ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد الزام تراشی کا لمبا سلسلہ شروع ہوگا۔ اسے کس نے مروا دیا؟ حکومت نے، سرکاری ایجنسیوں نے، سیاسی مخالفین نے، یا امریکہ نے؟ قاتل کون ہے؟ مارنے والے کون تھے؟ راہ کے ایجنٹ تھے یا یہودی خفیہ تنظیم موساد کے؟ پھر تحقیقاتی کمیشن بنے گا، خوب لے دے ہوگی، پریس میں کئی ماہ سماعت چلے گی اور سینکڑوں بیان آئیں گے سامنے، مگر انجام کار کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، بات پرانی ہو جائے گی، لوگ سب بھول جائیں گے، شاہ عالم کا مزار مرجع خلائق ہو جائے گا اور اس کی پارٹی نیا چیئرمین سنبھال لے گا۔ وہ ایک دم مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ میں تمہیں یہ سب نہیں کرنے دوں گی، کمینے، بے ضمیر قاتل، تو شاہ عالم بننا چاہتا ہے، جعلی آدمی، دھوکے باز۔ میں نے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کیا۔ وہ پلٹ کے پیچھے گر گئی۔ میں سب کو بتا دوں گی، ساری دنیا کو۔ وہ فرش پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اور جب میں بتاؤں گا کہ مرنے والا شاہ عالم نہیں تھا، شاہ عالم میں ہوں، پھر کون مانے گا تمہاری بات؟ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھائیں۔ وہ سب جنہوں نے مجھے سنگاپور سے آنے والی فلائٹ سے اترتے دیکھا تھا کراچی ایئرپورٹ پر، کسی نے تمہیں اترتے نہیں دیکھا تھا۔ تم سب کے سامنے اندر سے لاؤنج میں پہنچے تھے۔ اصل شاہ عالم کو تم نے اور تمہارے سازشی ٹولے نے وہیں اغوا کر لیا ہوگا، ایئرپورٹ کے اندر ہی سے۔ تمہارا وہ چیف سیکیورٹی آفیسر، تمہاری سیکرٹری، تیمور اور رکشی، تم سب جانتے تھے، لیکن یہ سب لوگ میرے ساتھ ٹرین سے آئے تھے۔ ٹرین سے آنے والوں میں تمہارا سیکیورٹی آفیسر شامل نہیں، وہی چلا رہا تھا تیمور کی گاڑی۔ وہ روتے ہوئے بولی، یہ غلط ہے، وہ ریلوے اسٹیشن پر موجود تھا مجھے ریسیو کرنے کے لیے۔ وہ میرے ساتھ ریلوے اسپتال گیا، ہم وہاں سے تیمور کو ساتھ لے کر آئے۔ وہ ریلوے اسپتال کی ایمبولینس تھی، یہاں
تک میں بھی اسی ایمبولینس میں آیا تھا۔ پھر ایمبولینس مجھے اتار کے تیمور کو اس کے گھر لے گئی۔ تیمور کا گھر بند پڑا ہے، اس کے بیوی بچے بھی غائب ہیں، وہ حفاظت کے خیال سے کہیں منتقل ہو گئے ہیں۔ نہیں مس شبنم، تمہاری سٹوری نہیں چلے گی جب خود شاہ عالم کی بیوی سب کے سامنے کہے گی کہ میں ہی اس کا شوہر ہوں، تو کیا تمہیں پاگل قرار نہیں دیا جائے گا؟ جس کا جو دل چاہے وہ کرے۔ اٹھ کر کھڑی ہوئی، اگر وہ عورت اتنی بے حیا اور آبرو باختہ ہے، اصل شوہر کی جگہ تمہیں دے سکتی ہے، تو اس کے لیے جھوٹ بولنا کیا مشکل ہے؟ تیمور دھوبی کا کتا ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔